یہ رپورٹ جو ہے حکومت نے شائع کرنی تھی، پنجاب حکومت نے شائع کرنی تھی، جنہوں نے اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا، اور اس پہ جو قرار واقعی دیے گئے جو لوگ وہ ان کو ذمہ دار جو ٹھہرایا گیا ان کے خلاف کارروائی بھی کوئی نہیں ہونے دی۔ جی آپ سن لیں قاضی صاحب، تحول سے سن لیں جو کامل علی آغا صاحب نے بات کی، صرف کامل علی آغا صاحب نے نہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں اخبار کی کٹنگ پڑی ہوئی ہے، 18 جون 2011 کا یہ ڈان اخبار ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ رپورٹ چیف منسٹر صاحب کے دفتر میں مٹی میں اٹی ہوئی شاید پڑی ہوئی ہوگی اور اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ جواب دے دیجیے آپ۔ جی بالکل، یہ بات یہ صرف ایک غلط اخباری خبر ہے۔ میں بتاؤں آپ کو جو رپورٹ آئی تھی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ رپورٹ جو بند کی بات کی گئی تھی وہ وہی رپورٹ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ اس میں باقاعدہ کیٹیگوریکلی پریسائسلی بتایا گیا ہے کہ جو جدھر سے بند توڑے گئے وہاں کسی کا قصور ثابت نہیں ہوا۔ اگر آغا صاحب کے پاس رپورٹ ہے تو وہ مجھے دکھا دیں، ڈان اخبار والوں کے پاس ہے تو وہ دکھا دیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک رپورٹ آفٹر دی پروگرام میں آپ کو خود وہ رپورٹ دکھا دیتی ہوں، لیکن اس میں چیف میٹرولوجیکل فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن مسٹر حضرت میر اور ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ قمر الزمان چودھری صاحب کا نام لکھا گیا ہے خصوصی طور پر کہ ان کو انیفیشنسی اور کانڈکٹ صحیح نہ رکھنے پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ یقیناً میں دیکھیں یہ رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق یا سند تو موجود نہیں ہے، پتہ نہیں اب آپ کدھر سے پڑھ رہی ہیں۔ تو رپورٹ تو چیف منسٹر صاحب کے پاس آئی ہے، اس میں باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ جدھر بھی بند ٹوٹے ہیں وہ فلو کے ساتھ ٹوٹے ہیں، اس کی رپورٹ بھی موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ یا تو آپ رپورٹ دکھائیں، صرف ملائن کرنے کا پرابلم نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کو ملائن نہیں کرا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام کو یہ بتا دیں کہ آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں۔ میں آغا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ڈاکومنٹ موجود ہے تو مجھے دکھا دیجئے۔ جی آغا صاحب، صرف میرا یہ استدلال ہے کہ اگر وہ ڈاکومنٹ موجود ہے تو دکھا دیجئے۔ فریہ بات یہ ہے، Let's not jump onto a conclusion ourselves۔ بات یہ ہے کہ قادری صاحب بالکل ایویں ہی فلیئر اپ ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ذمہ داری تو پنجاب حکومت کی ہے، اگر اس کے اندر کچھ بھی ہے چلے وہ رپورٹ پبلک تو کر دیں، عوام کے سامنے لے آئیں۔ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنے بڑے الزامات تھے، تو انکوائری کمیٹی قائم ہوئی اور اس کے بعد اس کی رپورٹ آ گئی، اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ از خود ایک نیل آف آئی ڈی ہے جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی ایسے اشخاص تھے جن کو یہ بچانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پبلک نہیں کی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، میں تو دو سب حضرات ہیں، پنجاب کے سینئر لیڈرز ہیں اور میرے پاس یہاں پہ سندھ کے سینئر لیڈرز ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتا ہے، ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ آئندہ اگر یہ والی بیماری آ جائے، یہ والی کوئی کلیمٹی آ جائے تو اس کو ناگہانی افتاد کہہ کے پھر آپ ٹال نہ دیں۔ کوئی ایکشن لیا گیا؟ کسی کو آپ لوگوں نے کسی سے پوچھ گچھ کی؟ ابھی تیار ہیں آپ اگر سیلاب آ جائے خدا نہ خواستہ ادھر؟ بی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اٹ واز اے ویری کلیئر رپورٹ، ہمیں اس کو شائع کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کو خود کیا۔ جی اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم کو ضرور امپلیکیٹ کرتے۔ یہ ہوائی خبریں ہیں ساری، ایسی کوئی بات اس رپورٹ میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ بھئی پبلک کر دیں، آپ پبلک کر دیں، عوام کو پتا چلے کہ آپ نے کسی کو بچایا یا نہیں بچایا۔ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں شائع کی؟ That is a public document، اور وہ عوام کے مسائل تھے، عوام کی تباہی ہوئی، عوام کی تباہی کے خلاف جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس کو پبلک نہیں کرتے، شائع نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے جنہوں نے جرم کیا ان سے بھی بڑے مجرم آپ ہیں۔ قاضی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رپورٹ میں کوئی بری بات ہوتی تو آپ شائع کر دیتے، کیونکہ رپورٹ میں کوئی غلط بات ہی نہیں ہے اس لیے آپ نے چھپا لی ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی، کوئی چیز اس طرح روزے روشن کی طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے بند توڑے ہیں اور کسی نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے دوسری زمینوں کو جو ہے وہ سیلاب پیدا کر دیا ہے، اس لیے وہ قاضی صاحب اتنے بڑے الزامات نام لے لے کے لگائے، اس کی امپورٹنس جو تھی، آپ اس کو انکوائری رپورٹ کو پبلک نہیں کرتے تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں، اگر ثابت نہ ہوتے تو آپ اس کو شائع کر دیتے۔ آپ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو پبلک کریں، ہمت کریں، بسم اللہ کریں۔ نہیں، بات صرف یہ ہے پبلک کر دیں، میں خود چاہوں گا کہ پبلک ہو، لیکن اصول یہ ہے کہ that was for the consumption of the office of the chief minister۔
چیف منسٹر نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس پہ جج سے انکوائری کروانی ہے. جب وہ انکوائری ہو گئی تو چیف منسٹر کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اس کو آپ کا لاجک درست ہے. اس کے اوپر مزید میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر ثقیر احمد, جب اس میں نکلا ہی کچھ نہیں آغا صاحب تو کیوں ہم پبلک کا وقت ضائع کریں؟ اسی تو میں کہہ دوں کرتے نہیں کیا پھر تو آپ چھپوائیں اور زیادہ آپ کی حکومت کو کریڈٹ جائے گا. کچھ نہیں نکلا اس لیے شائع نہیں کی. جمپنگ آن ٹو یہ شائع اس کا ایک ہی حال ہے. لیکن صرف یہ ہے پبلک کی سمجھ میں آئے گا, نہ کسی انٹلیکچوئل کی سمجھ میں آ رہا ہے, نہ کوئی عام آدمی سمجھ میں آ رہا ہے. کامل صاحب آپ سمجھ یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بھائی, میں آپ کے فائدے میں کہہ رہا ہوں شائع کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ملزم نامزد نہیں ہے, کسی کی ذمہ داری اس کے اندر نہیں بتائی گئی تو اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کو بھی کرنے دیں انوالو میرے پروگرام میں. ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر صغیر احمد, متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صغیر صاحب. اس لیے ذکر ہو رہا ہے ڈیزاسٹر کا کہ ابھی پچھلے سیلاب کا پانی خشک نہیں ہوا, دوبارہ سیلاب آ گیا. چیف منسٹر صاحب پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے. اس کے باوجود کیا حکومت تیار تھی اس کلیمٹی کے لیے؟ دیکھیں یقیناً سیلاب آیا ہے اور پچھلے سال کے ہی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن کا عمل نہیں ہو پایا اور وہ جاری ہی تھا کہ ہمیں ایک اور افتاد کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی مینجمنٹ کی یا اس کو ایڈریس کرنے کی, تو وہ اس طرح سے یقیناً نظر نہیں آ پا رہی کہ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جو بات ہے, جو فیکٹس ہیں جو عوام کی زبان پر ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے کے بعد دوسری پیشن گوئیاں آنی شروع ہوئیں, میٹ ڈپارٹمنٹس کی آئی, تو اس کے بعد یقیناً یہ بہت ضروری کام ہے اور اس کو 11th آور میں کرنے سے یقیناً وہ کام ایڈریس تو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی پوری ٹرو سنسیئرٹی کے ساتھ شاید اس کی امپلیمنٹیشن ایک کوئری ہی رہتی ہے. تو اس کے لیے جتنا جلد ہو تو وہ بہت بہتر ہوتا کہ اس کے لیے فوری طور پہ جہاں جہاں خدشات تھے کہ جو ایریاز ہٹ ہوں گے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا. اس کے لیے فوری طور پہ جو بھی مینجمنٹ ہے اس کو فوری طور پہ جو بھی ایس او پی تیار کی گئی اس کو فوری طور پہ لانچ کیا جاتا, لوگوں کو بتایا جاتا اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ریسکیو فیس کو ایڈریس کریں گے, کس طرح سے ہم وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہوں گی اور کس طرح سے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام اسٹارٹ ہوگا. جس طرح میں نے کہا ریہیبلیٹیشن کا پچھلے سال کے سلسلہ تیار نہیں تھی نا ڈاکٹر صاحب, حکومت نے لاسٹ ٹائم سے کوئی سبق سیکھا؟ آپ لوگوں سے بھی میرا سوال ہے, آپ لوگ ریڈی تھے اس کے لیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں کیم کی بات ہے تو ایم کیو ایم تو اس وقت جس صورتحال اور فیس کے اندر ہے تو وہ تو اپنی ایکٹیویٹیز ریلیف ایکٹیویٹیز فراہم کر سکتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اور الطاف بھائی کی ہدایت ہے اس پہ تمام ایم کیو ایم کے لوگ جو بھی سابق ناظمین تھے یا موجودہ جو حق پرست نمائندے ہیں وہ تو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, وہ تمام فیس جاری ہے. لیکن جہاں تک بات ہے حکومت کی تو یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے کوئی انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا اس کی ذمہ داری تھی, اس کی تھی. یہ بات ہے جو اچھا ہے جہاں پہ اگر اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے تو جہاں یہ کلیمٹیز ہیں, جہاں اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں تو اس کو بھی اون کر لینا چاہیے. مجھے وقفے کی طرف جانا پڑ رہا ہے لیکن آپ کے خیال سے دوبارہ پوچھوں گی یس اور نو کہ کیا پچھلی دفعہ سے ہم نے کوئی سبق سیکھا تھا؟ یس اور نو میں مجھے بتا دیں, میں وقفے کی طرف جانا ہے. جی بالکل. سبق سیکھا تھا ہم نے کہ نہیں سیکھا تھا؟ نہیں میرے خیال سے ہم 64 برسوں سے تو کوئی سبق نہیں سیکھ پائے. بڑی مہربانی آپ کی. وقفے کے بعد میں شجیع میمن صاحب سے اس کا جواب لوں گی. آپ کو ہم نے پنجاب کی مسنگ رپورٹ کے بارے میں تو بتایا, مگر سیلاب میں حفاظتی پشتے توڑنے کی تحقیقاتی رپورٹ آ ہی گئی تھی, وہ تو چھپی نہیں تھی. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں اس کھلی رپورٹ کے آ جانے سے بھی کیا فائدہ ہوا. شاید قادری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھپانے سے یا دکھانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں, سیلاب کی وجہ سے ملک کو 850 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. یہ پچھلے سال کے سیلاب کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. سیلاب کے دوران 1600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. توئی بند ٹوٹنے کا ذمہ دار محکمہ آبپاشی سندھ ہے, یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. محکمہ آبپاشی سندھ میں کرپشن کی وجہ سے حفاظتی پشتے ٹوٹے, یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, پبلک ہے. یہ سیکرٹری آبپاشی اور چیف انجینئر گدو براج توری بند کے خراب حالات سے آگاہ تھے. صوبہ خیبر پختونخوا کے پاس سیلاب سے نمٹنے کے لیے کافی وسائل نہیں تھے. اگر منڈا ٹین تعمیر ہوتا تو ملک اتنی بڑی تباہی سے بچ جاتا. محکمہ آبپاشی پنجاب کے حکام حفاظتی پشتے توڑنے کے مرتکب ہوئے. مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں سیاسی تقسیم کی وجہ سے نہر میں کٹ لگانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
رپورٹ میں تونسا منصوبے کی دوبارہ بحالی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ خطرات سے پیشگی آگاہی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی سفارش کرتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ محکمہ موسمیات کا نظام 3 سے 4 روز کی پیشگی اطلاع دے سکتا ہے، مگر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ملک میں 7 ریڈار ہیں، بلوچستان اور شمال مغرب میں ریڈار کی کوریج نہیں ہے۔ موسمیات کے عالمی ادارے سے سیلاب سے متعلق کوئی معلومات نہیں لی گئیں۔ دریاؤں کے کناروں پر تجاوزات بھی زیادہ جانی نقصان کی وجہ بنی۔ دریاؤں کے اندر اور کنارے پر تجاوزات کے ذمہ دار متعلقہ حکام ہیں۔ ہم شرجیل احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ جو رپورٹ آ گئی تھی اس کے اوپر کیا کیا ایکشنز لے گئے تھے، اور پچھلے سیلاب کی روشنی میں اس سال ایسا کیا ہوا کہ ہم سمجھے کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں، ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ جاتے جاتے آپ کو دکھائیں گے اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ واچ دیٹ اینڈ ٹیک اے بریک۔ گاؤں سارا ڈوب گیا، سم نالا ٹوٹنے کی وجہ سے ہم بے گھر ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ سو رہے تھے، صبح رات کو ایسے لگے بستر کے نیچے، چارپائی کے نیچے پانی آنے لگا، ہمارے لیے بھیگنے لگی، تو ہم نکلے صبح باہر، سارا صبح ادھر پڑے ہیں، یہ خالی کھانے پینے کے برتن اور یہ اوڑھنے کے 2-3 ریلی لے کے آئے۔ درجنوں کے حساب سے گھر ڈوب گئے ہیں، ہم کیا کریں، در پدر ہیں، پورے رستے بند ہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی تمبو نہیں ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ میرا بچہ ادھر ہلاک ہو گیا پانی میں ڈوب کے، گورنمنٹ ہمارا کوئی مدد نہیں کر رہی۔ 7 سال کا میرا حافظان نام تھا۔